صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں. شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا. اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ہوگی سب کی زباں پر یہی ایک صدا. ہوگی سب کی زباں پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، آج کے اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ وہ علاقہ، یہ وہ جگہ جہاں میرے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ تشریف لایا کرتے، آپ حضرات کو بیانات سنایا کرتے، اور حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی اور استاد محترم بھی شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن سے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند جا کر کے پڑھا.
حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہی شاگرد اور خلیفہ مجاز کی یہ جگہ ہے جہاں اللہ نے مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ میری مراد سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند فرمائے۔ ایک عرصہ دینی خدمات اور آپ حضرات کی دینی پیاس کو بجھا کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، درجات کو بھی بلند فرمائے۔ میری تو دوسری مرتبہ حاضری، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ حضرات تو مجھ سے بھی زیادہ سعادت مند اور خوش نصیب ہیں کہ اسی علاقے کے رہنے والے جو بزرگ تشریف فرما ہیں، زندگی میں حضرت کی زیارت فرماتے رہے ہوں گے۔ جو جوان ہے وہ حضرت کی مرقد کی زیارت کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ اللہ رب العزت ان نسبتوں کی بدولت ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دینی خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مشکور ہوں برادر محترم حضرت صاحبزادہ فخر السادات سید معاویہ امجد شاہ صاحب کا کہ مجھ سے علم میں، عمر میں، مرتبے میں، ہر مقام میں ہی بڑے ہو کر ہم چھوٹوں کو یہ موقع دیتے ہیں۔ اصل میں ان کی شفقت ہے، ہمیں تربیت دینے کے لیے، ہمیں ٹرین کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ یہ شفقتیں اور محبتیں ہم ان سے لیتے اور لوٹتے رہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم، عمر، زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی ہم لوگوں پر، ہم مسلمانوں پر کتنی بڑی مہربانی اور کرم نوازی کہ اللہ نے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ رب کائنات نے تمام نبیوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ایک ایک نبی کو اللہ نے الگ الگ بہت بڑے مقام و مراتب عطا فرمائے، معجزات کی صورت میں، کمالات کی صورت میں، جمالات کی صورت میں، عظمتوں کی صورت میں۔ رب کائنات نے ایک ایک الگ الگ نبی کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، حضور سے قبل 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے بڑی شان و فضیلت عطا فرمائی۔ علامہ نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ان 1.25 لاکھ نبیوں کو جو بڑی بڑی عظمتیں عطا فرمائی، انہی عظمتوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا اور محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ ایک نبی کو اللہ نے کوئی ایک معجزے کی صورت میں جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ ایک ہی عظمت بہت بڑی، ایک نبی کا بڑا مقام و مرتبہ۔ اور جو نبی تمام نبیوں کی عظمتوں کا مجموعہ ہو، تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ ہو، پھر اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہو، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہو، تمام نبیوں کا امام اللہ نے جنہیں بنا دیا ہو، اس ہستی کے اندر اللہ نے عظمتیں کتنی رکھی ہوگی۔ پھر علماء اکرام نے لکھا کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام کو پہلے بحیثیت انسان دنیا کے اندر بھیجا، دنیا میں ایک عرصہ تک رکھا، 40 سال گزار کر رب کائنات نے ان کے سروں پہ تاج نبوت اڑا دیا۔ 40 سال کے بعد اس ہستی کو بھی، لوگوں کو بھی پتا چلا یہ تو بڑے مقام و مرتبہ والا، یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام دنیا میں آئے۔ 40 سال گزارنے کے بعد جب اللہ نے تاج نبوت اڑایا تو نبوت کی عظمت و شان مل گئی، فضیلت مل گئی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء اکرام دنیا میں آتے گئے۔ 40 سال کے بعد تاج نبوت اوڑا، رب کائنات نے یہ عظمت مقام عطا فرمایا تو لوگوں کو فضیلت کا پتہ چلا۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رب کائنات
کائنات نے یہ انداز نہیں اپنایا کہ 40 سال کے بعد عظمت ملے، 40 سال کے بعد مقام ملے، 40 سال کے بعد مرتبہ ملے، بلکہ رب کائنات نے دنیا میں بھیج کر مقام و مرتبہ نہیں، دنیا بنانے سے پہلے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ابھی دنیا بنانے میں لاکھوں سال باقی ہے، ابھی دنیا بنانے میں بے شمار عرصہ باقی ہے۔ اس زمین و آسمان کا وجود کوئی نہیں، شمس و قمر کا نظام کوئی نہیں، شجر حجر کا نظام کوئی نہیں، اس دنیا کا وجود ہی کوئی نہیں۔ رب کائنات نے اس وقت میرے اور آپ کے نبی کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے میرا نام محمد رکھ دیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق 10,000 سال پہلے میرا نام محمد رکھ دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ سال زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک واقعے سے تو اس سے بھی زیادہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل امین موجود ہے۔ حضور نے فرمایا او جبرائیل تیری عمر کتنی، تیری زندگی کتنی، کتنا عرصہ تجھے بیت گیا؟ عرض کرنے لگے آقا ہم آسمانوں میں رہنے والے، ہماری اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، یونین کونسل کا دفتر کوئی نہیں، ڈیٹ آف برتھ کا ریکارڈ کوئی نہیں، مجھے پتا کوئی نہیں میری زندگی کتنی گزر گئی۔ ماں بتایا کرتی ہے نا کہ بیٹا تیری عمر کتنی ہو گئی، ابا بتاتا ہے تیری عمر کتنی ہو گئی۔ آج کل تو جدید دور ہے، پیدا ہوتے ہی لکھا جاتا ہے، سادہ دور میں کوئی نہ کوئی ماں نشانی لگا لیتی تھی۔ ہمارا محلہ ہے وہاں تو ایک حافظ صاحب ہے وہاں کے جو امام ہے، انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا، کہتا ہے میرا جب شناختی کارڈ بنوانے کا پروگرام بنا تو میں نے اپنی اماں سے پوچھا اماں میں کب پیدا ہوا تھا، میری عمر کتنی ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹا یہ چھوٹی مسجد جب پلسٹر ہو رہی تھی جب پیدا ہوا تھا، چھوٹی مسجد بنا لگ رہی تھی جب تو پیدا ہویا تھا، سال کون سا تھا کوئی پتا کوئی نہیں۔ بہرحال مائیں ریکارڈ بتاتی ہے، ابا ریکارڈ بتاتا ہے، یا ماں باپ لکھوا دیں تو یونین کونسل ریکارڈ بتاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کر دیا کہ ہماری تو نہ اماں نہ ابا نہ یونین کونسل، مجھے پتا کوئی نہیں میری زندگی کتنی ہو گئی، میری عمر کتنی گزر گئی۔ حضور نے فرمایا کچھ تو تجھے اندازہ ہوگا۔ عرض کرنے لگے آقا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے چوتھے حجاب میں چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا۔ وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تاریخ کبیر میں بھی یہ واقعہ نقل ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، چند تفاسیر میں بھی یہ واقعہ ہے۔ عرض کی آقا وہ جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ ستارہ چمکتا تھا میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ شاید جبرائیل امین نے سوچا ہوگا حضور حیران پریشان ہو جائیں گے کہ بڑی لمبی عمر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل اگر تو پریشان نہ ہو تو اگلی بات کروں۔ عرض کی آقا کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائے؟ فرمایا جبرائیل جس ستارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے تو نے دیکھا ہے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جبرائیل امین کے چہرے پہ یقیناً پریشانی کے آثار آگے ہوں گے کہ آدم کے زمانے سے میں چلا آتا ہوں، تمام نبیوں کا دیدار میں نے کیا، تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر کے میں آیا۔ حضور نے یہ کیا ارشاد فرما دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل وہ ستارہ جس کو تو آسمانوں پہ چمکتا دیکھا کرتا تھا آج تجھے اگر نظر آ جائے تو کیا تو پہچان لے گا؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں پہچانوں گا، میں نے
ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او جبرائیل آ جا، میرے پیچھے آ جا، پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر مہر نبوت کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اور جبرائیل دیکھ کر بتلا وہ ستارہ کہیں یہی تو نہیں تھا۔ جبرائیل آگے بڑھے، متوجہ ہو کر دیکھ کر پکار اٹھے آقا رب کعبہ کی قسم واللہ یہی ستارہ تھا جس کو میں چمکتا آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا۔ ابھی زمین کوئی نہیں، آسمان کوئی نہیں، شمس و قمر کا نظام کوئی نہیں۔ رب کائنات نے اس وقت بھی اپنے محبوب نبی کی عظمتوں کو اجاگر فرمایا، پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد تو رب کائنات نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کو بھی نہ ملا۔ رب کائنات نے ہر چیز چن چن کر عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کا ٹائم بھی جو سب سے اعلیٰ تھا وہی چن کر عطا فرمایا۔ جو علاقہ جو ملک اعلیٰ تھا رب کائنات نے وہی عطا فرمایا۔ رہنے کے لیے بھیجنے کے لیے جو شہر سب سے اعلیٰ تھا وہی شہر مکہ عطا فرمایا۔ ہجرت کر کے جہاں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی مدینہ منورہ ہی سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ نے مکہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، مدینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، جس میں اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ پھول تو پھول ہے کانٹوں میں بھی ہے حسن، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ رب کائنات نے مکہ بھی اعلیٰ عطا فرمایا، مدینہ بھی اعلیٰ عطا فرمایا، جس میں اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی چن کر بڑا اعلیٰ عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے والدین اماں ابا بھی بڑے اعلیٰ عطا فرمائے، دائی بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، دودھ پلانے والی مائی بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ رب کائنات نے جو چیز بھی عطا فرمائی چن کر عطا فرمائی۔ چننے کا مطلب یہ ہوتا ہے بچے کو بھی بھیجو نا کہ اس ریڑی سے ایک سیب چن کے لا تو وہ سب سے اعلیٰ چن کے لائے گا۔ پتا چلا حسب نسب کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے، والدین کے نام کے اعتبار سے، حضور علیہ السلام کے نام مبارک کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے اللہ کے پاس ان چیزوں سے اعلیٰ چیز ہی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو اللہ وہ عطا فرماتے۔ حسن کیسا عطا فرمایا ہوگا ہم نے تو دیکھا نہیں، مبارک ہو ان کو جنہوں نے دیکھا۔ یہی تو صحابہ اکرام کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ ایمان بھی لائے اور ان کے پاس آنکھیں وہ تھی جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی کتنا بڑا ولی بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، ہر نیکی کر سکتا ہے، زیارت والی نیکی کہاں سے لائے گا؟ کتنا حسین و جمیل اللہ نے بنایا ہوگا، جس نے دیکھا کہنے والا یہی کہتا تھا کہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا، ایسا نہیں دیکھا۔ تھوڑا سا تصوراتی بات کرنا چاہتا ہوں، چند ڈونگے عاشق بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا جی پڑھے لکھے عاشق، کچھ بیچارے محبت والے ہوتے ہیں، عشق بڑا گہرا ہوتا ہے ان کے لیے کہ اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کیوں۔ حضور علیہ السلام اماں کے پیٹ میں ہیں، حضرت آمنہ نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی۔ اس سے پہلے ذرا سیاق و سباق سنیں، جانتے تو سب ہیں۔ حضرت آمنہ حضور کی اماں، شوہر سر پہ سایہ نہیں ہے، شوہر چلا گیا، حضور کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے حضور کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی ایسی بیوہ
شوہر دنیا سے چلا گیا، آنے والی کوئی اولاد ہو تو اس کی خواہش کیا ہوگی؟ دو. ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ آنے والی اولاد ایک ہی ملنی ہے مجھے اس شوہر سے، اللہ خیریت والی اولاد دے اور بیٹا دے دے، میں بیوہ عورت بیوگی کا یہ سہارا بن جائے گا. اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ باپ کی شکل کا ہو، باپ جیسا ہو، بیٹے میں باپ تلاش کر لوں گی، یعنی بیٹے میں مجھے میرا شوہر نظر آیا کرے گا. حضرت آمنہ نے بھی یہی جھولی رب کائنات کے سامنے پھیلا دی، مولا یہ آنے والی اولاد، شوہر تو ہے کوئی نہیں، یہ اولاد مجھے بیٹا عطا فرما دے. رب کائنات نے ان جملوں کو قبول فرما لیا. ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اے آمینہ تیرے آنے والی اولاد کو ہی صرف بیٹا نہیں بناؤں گا، بلکہ اس کی برکت سے زمانے میں پوری دنیا میں جس کو بھی اس سال اولاد ملے گی، بیٹی کسی کو نہیں ملے گی، سب کو میں اللہ بیٹے عطا فرماؤں گا. جب آمنہ نے بیٹا مانگ لیا، آمنہ کے گھر میں بیٹا آنا، یہ بیٹا تو تمام بیٹوں کا سردار ہے، تمام کائنات کا سردار ہے. اے آمنہ تجھے تو ملے گا ہی، اس کی برکت سے تمام کائنات کی ماؤں کو میں بیٹے عطا فرماؤں گا. حضرت آمنہ نے اگلی جھولی پھیلائی اور دعا مانگی، مولا مجھے جو بیٹا عطا فرما دے وہ بیٹا اپنے ابا جیسا عطا فرما دے، عبداللہ جیسا عطا فرما دے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہوگا، اے آمنہ ایک دعا تیری، ایک بات تیری پوری ہوگی، ایک میں اللہ کی پوری ہوگی. مولا وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں آمنہ تو نے بیٹا مانگا، بیٹا ملے گا. تو عبداللہ جیسا مانگتی ہے، تو عبداللہ جیسا مانگتی ہے، اور میں ایسا بناؤں گا کہ اس آنے والے بچے جیسا نہ کائنات میں پہلے بنا ہوگا نہ قیامت تک بنے گا. عبداللہ بھی بڑے حسین تھے، لیکن یہ آنے والا بچہ تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، یہ کیا ہے. اس کو تو میں نے سردار الانبیاء، امام الانبیاء بنانا ہے، اس کو سید الاولین والآخرین بنانا ہے، اس لیے اس کو عبداللہ جیسا نہیں بلکہ ایسا بناؤں گا کہ زمانے میں اس جیسا نہیں ہوگا. دنیا میں جب تشریف لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آمنہ نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ ایسا حسین نہیں دیکھا. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، فرمایا کہ ایسا حسین نہیں دیکھا. حلیمہ آ گئی، جب دیکھا تو کہنے لگی میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا. رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور جبرائیل جا چلا جا، میرے سونے کی، میرے محبوب نبی کے حسن و جمال کی باتیں ہو رہی ہے. آمنہ کہتی ہے ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ کہتی ہے ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا. جا چلا جا، تو بتا کے آ تو نے بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا. جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے اے آمنہ اے حلیمہ تم نے دیکھا ہی کیا ہے، مجھ سے پوچھو. میں جبرائیل امین، مشرق میں نے دیکھی، مغرب میں نے دیکھی، شمال جنوب کا چکر میں نے لگایا. جبرائیل امین پکار اٹھے، آفاقہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بس یار خوبا دید ام لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری. جبرائیل امین پکار اٹھے، اے آمنہ اے حلیمہ میں نے آدم صفی اللہ کا نظارہ کیا، میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، میں نے حسن یوسف کا بھی نظارہ کیا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کا جلال دیکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ کا زہد اور تقوی دیکھا. تمام جہان کے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے محجبین دیکھے. اگر جبرائیل کی آنکھ نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، صداقت صحابہ،
عدالت صحابہ، سخاوت صحابہ، شجاعت صحابہ، سیاست صحابہ، جماعت صحابہ، کرامات صحابہ، نعرے تکبیر۔ غرضے کہ رب کائنات نے حضور کو جو چیز بھی عطا فرمائی بڑی اعلیٰ اور چن کر عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے یہ تمہیدی باتیں کرتے کرتے ٹائم کہیں نہیں پتا چلا، کافی سارا گزر گیا۔ یہ حضرت کی کرامت ہے، اور حضرت فرما رہے تھے کہ آپ نے کھل کے بیان کرنا ہے، لیکن مائک پہ اعلان کیا کہ گھنٹے سوا گھنٹے میں فارغ کر دے گا، لیکن حضرت کو بھی شاید پورا اندازہ نہیں، کاری نیف کا خون ہے۔ علی تو من رانگڑی میں سنانی بات راؤ جمیل صاحب نے بڑی قربانی دی، انتاب رانگڑی میں میں گفتگو کروں گا۔ علی تو میں اردو والوں کے چل رہا، پھر سریکی والوں کنی آؤں گا، پھر پنجابی والوں کنی، پھر تھوڑی سی پشتو بھی سیکھ لی، دھکے کھاوا ہے نا جاوا ہے، تھوڑی تھوڑی سندھی بھی آوا ہے، پھر آؤں گا رانگڑوں کنی۔ چوکھے آئے ہوئے ہیں، آئے بھی ہیں کہ نہیں؟ چلو مسکراہٹ بتا رہی ہے۔ رب کائنات نے جو بھی عظمت عطا فرمائی اعلیٰ اور چن کر عطا فرمائی، حسب نسب کی صورت میں، نام کی صورت میں، حسن و جمال کی صورت میں، عظمتوں کی صورت میں۔ رب کائنات نے رحمت والی چادر اڑھائی تو وہ بھی چن کر اڑھائی۔ رحمت والی چادر بھی اللہ نے چن کر بڑی اعلیٰ اڑا کے بھیجی۔ پہلے آنے والے تمام 1.25 لاکھ انبیاء اکرام سب کے سب انسانیت کے لیے رحمت بنے، لیکن کوئی نبی کسی علاقے کے لیے رحمت بنا، کوئی کسی ملک کے لیے رحمت بنا، کوئی کسی خاندان کے لیے رحمت بنا، کوئی کسی برادری کے لیے رحمت بنا، کوئی کسی ایک ملک 2 ملکوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، اللہ نے ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب نبی، آپ کو تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا، صرف ملکوں کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے، ہر عالم کی ایک ایک مخلوق کے لیے، ایک ایک عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، عالم محشر کے لیے بھی رحمت ہے، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس دنیا کے اندر رب کائنات نے جتنے جہان بنائے، عالم نباتات ہے، عالم موجودات ہے، عالم انسانیت ہے، عالم جمادات ہے، ایک ایک عالم کے لیے الگ الگ رب کائنات نے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ میرے لیے بھی رحمت بنے، آپ کے لیے بھی رحمت بنے، مخدوم پور والوں کے لیے بھی رحمت بنے، ملتان والوں کے لیے بھی رحمت بنے، پاکستان کے لیے بھی رحمت۔ اور لوگوں کیا بتلاؤں، جو میرے اور آپ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانیت کا درس تو پوری انسانیت کو دیا نا، کوئی مانے نہ مانے سب کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے ایک ایک انسان کے لیے رب کائنات نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ دکاندار کے لیے بھی رحمت ہے، گاہک کے لیے بھی رحمت ہے۔ دکاندار کو فرمایا پورا تول بے ایمانی نہ کر، ملاوٹ نہ کر، گاہک کے حق میں رحمت بن گئے۔ گاہک کو کہا پورا پورا پیسہ ادا کر دے، اگر قرضہ لیا ہے ادھار لیا ہے ٹائم پہ قرضہ ادا کر دے۔ دکاندار کے لیے بھی رحمت، گاہک کے لیے بھی رحمت۔
باپ کے لیے بھی رحمت، بیٹے کے لیے بھی رحمت ہے۔ باپ کو فرمایا بچے پہ ظلم نہیں کرنا، دین کا علم سکھانا، اچھی تربیت کرنا۔ بیٹے کو کہا باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جب تک تیرا باپ جوان ہے تو بچہ ہے، اس کا ادب کر، احترام کر، محبت کر، خدمت کر۔ اب یہ باپ تیرا بوڑھا ہو گیا، تو جوان ہو گیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب تیرا ابا بوڑھا ہو گیا، اب تیری اماں بوڑھی ہو گئی، تو جوان ہو گیا۔ بچپن میں تو کمزور تھا، تو چھوٹا تھا، تو ذرا کمزور تھا، یہ تکڑے تھے، انہوں نے تیرے اوپر جتنے احسان کیے اب وہ کمزور ہو گئے، تو جوان ہو گیا، وہ احسان لوٹانے کا ٹائم آ گیا۔ باپ کے لیے بھی رحمت بن گئے، بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا رب کائنات نے شوہر کے لیے بھی رحمت بنایا، بیوی کے لیے بھی رحمت بنایا، بادشاہ کے لیے بھی رحمت بنایا، رعایا کے لیے بھی رحمت بنایا۔ اور لوگوں کیا بات بدلاؤ، رب کائنات نے جب رحمت والی چادر اڑائی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین۔ جب یہ رحمت والی چادر اڑائی، انسانوں کے لیے تو رحمت بنے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ وہ جو جانور آیا، اونٹ آیا، گفتگو حضور سے اس نے کی، حضور نے اس کے مالک کو بلا کے ساری بات سمجھائی کہ اس نے مجھے شکایت کیا لگائی، یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا کھلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو یہ جو ظلم تم ان پہ کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں دینا پڑ جائے، ساری نیکیاں تمہاری ضائع نہ ہو جائے۔ پرندوں کے لیے بھی رحمت بنے، ایک پرندہ ایک چڑیا بے چینی کے ساتھ اڑ رہی ہے، حضور سمجھ گئے، فرمایا اے لوگو کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا، کس نے اس کو پریشان کیا؟ صحابہ نے بتلایا فلاں نے یہ کام کیا۔ حضور نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس ماں کی بے چینی کو دیکھو، اس کی بے چینی بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی انسان کی ماں کی بے چینی ہوا کرتی ہے۔ انسانوں کے لیے تو رحمت بنے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن گئے، پرندوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ اور میرے دوستو کیا بتلاؤں، اللہ کے محبوب نبی درندوں کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ فرمایا سانپ بچھو تمہیں یہ موذی جانور ہے، تکلیف دینے والے جانور ہے، ان کو مار سکتے ہو، ایک ضرب میں مارو گے، تکلیف دیے بغیر مارو گے ثواب زیادہ ہوگا۔ فرمایا مار سکتے ہو، زندہ جلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ جانوروں کے لیے رحمت بن گئے۔ فرمایا حلال جانور ذبح کر کے تم گوشت کھا سکتے ہو، لیکن تیز دھار چھری سے ذبح کرو، کھونڈی چھری سے ذبح کر کے تکلیف نہیں دینی۔ حضور علیہ السلام ہمارے سر کی جوؤں کے لیے بھی رحمت۔ اللہ اکبر، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی، جوؤں کے لیے رحمت کیوں بنے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کی تمام چیزوں کے لیے رحمت۔ فرمائے ان جوؤں کو نکال کے، جانوروں کی چچڑیوں کو نکال کے مار سکتے ہو، ان کو ایسے ہی زندہ اٹھا کے آگ میں جلانے کی اجازت کوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا نعیم احمد صاحب آپ کو بڑی وضاحت سے جو ہے وہ باتیں بتلا کے گئے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا شفیق اور مہربان نبی عطا فرمایا، جو جانوروں کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا، جو پرندوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، جو جوؤں کی، جو موذی جانوروں کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، وہ کتنا مہربان نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جملہ درمیان میں بولا تھا، لوگ شاید جوان پڑھے لکھے نوجوان سوچ رہے ہوں کہ حضور علیہ السلام غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔
ایک کافر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی موقع پر وار کیا تلوار کا. حضور کو اللہ نے بڑا چاقو چوبند چست بنایا تھا. حضور نیچے بیٹھ گئے, تلوار اوپر سے گزر گئی, اللہ نے حفاظت فرمائی. کسی موقع پہ وہی کافر حضور کی تلوار کی زد میں آ گیا, یہاں تک لے آئے. اب نیچے نہیں فرما رہے, حضرت عمر کو بلایا, فرمایا میری تلوار لو اور اس کے ٹکڑے کر دو. عرض کی آقا یہ تلوار جہاں تک پہنچ گئی ہے یہیں سے اگر چھوڑ دو تو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں, لیکن آجا میری تلوار لے لے, اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دے. عرض کی آقا تلوار گردن تک پہنچ چکی ہے, ذرا سی چلا دیں یہ ختم ہو جائے گا, یہ قتل ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اے عمر یاد رکھ, نبی کا قاتل بھی نبی کا مقتول بھی سیدھا جہنم میں جایا کرتا ہے. رب کائنات نے مجھے رحمت للعالمین والی چادر اڑا کر کے بھیجا, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے. کافر ہے تیرے ہاتھوں سے بھی قتل ہوا تو جہنم میں جائے گا, لیکن وہ تیری وجہ سے جائے گا, میری وجہ سے نہیں جائے گا. میں لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آیا, جہنم میں ڈالنے نہیں آیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب کائنات نے ہر جہان کے لیے, ہر جہان کی ایک ایک چیز کے لیے, انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے, ہر انسان کے لیے رحمت بنا دیا. جنگ بدر ہوا, صحابہ اکرام جیت گئے, اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. چند کفار کے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں مسجد میں باندھ دو. صحابہ اکرام نے بڑی سختی کے ساتھ مشکیں باندھ دی, رسیاں باندھ دی, ہاتھ باندھ دیے ان کافروں کے قیدیوں کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اکرام کی جماعت انہیں مسجد میں باندھ دو, میری چرپائی بھی مسجد میں ڈال دو, قیدیوں کا پہرا میں امام الانبیاء خود دوں گا. یہ پہلا موقع تھا جب اسلام نے کافروں کو قید کیا. یہاں بڑی باتیں سکھانی تھی, اس لیے فرمایا, ورنہ کسی کو بھی پہرے دار کھڑا کیا جا سکتا تھا. صحابہ ان کو جانے دیتے تھے بھلا؟ ان کے ہاتھ نہ بھی بندے ہوتے تو صحابہ سے وہ بچ کر کہاں جا سکتے تھے. حضور نے فرمایا چرپائی میری ڈالو, میں ادھر ہی سوؤں گا. ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. اب وہ قیدی اندر ہیں, حضور کی چرپائی یہاں ہے, لیٹے ہوئے ہیں, سکون نہیں آ رہا, چین نہیں آ رہا. صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کبھی حضور ادھر کروٹ بدلتے ہیں, کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں, آرام سکون نہیں ہے. صحابہ اکرام نے عرض کر دی آقا فتح ہو گئی, جیت گئے ہم, اب تو سکون سے سونے کی رات ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سکون میں نہیں ہیں, آپ پریشانی اور بے چینی کے عالم میں ہیں. فرمایا اے صحابہ اکرام کی جماعت ان قیدیوں میں میرے چچا ہے, کسی نے سختی کے ساتھ ان کی رسیاں باندھی ہوئی ہیں, ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے, ان کی تکلیف کی وجہ سے مجھے بھی سکون نہیں آ رہا. کسی صحابی نے جا کر حضور کے چچا کی رسیاں کھول دی, انہیں سکون آ گیا, انہیں آرام آ گیا. حضرت عباس کو سکون آ گیا, سو گئے, آرام آ گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی بے چین ہے, ابھی بھی پریشان ہے, کروٹیں بدل رہے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کر دی آقا اب تو مسئلہ حل ہو گیا, آپ کے چچا کی رسیاں کھول دی گئی, وہ بالکل سکون میں ہے, لیکن آپ کو سکون کوئی نہیں, آپ کو چین کوئی نہیں, آپ کو آرام کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے میرے چچا کی جو رسیاں ڈھیلی کر دی وہ تو سکون میں آ گئے, لیکن اور کافر قیدی وہ ابھی بھی پریشان ہے, وہ ابھی بھی کراہنے کی آواز آ رہی ہے. جب تک ان قیدیوں میں سے ایک ایک رات کو سکون سے نہ سو جائے مجھے سکون نہ آئے گا. فرمایا اللہ نے مجھے جو رحمت والی چادر اڑا کے بھیجی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ تمام انسانیت سکون میں آ جائے, تمام انسانیت پریشانی سے نکل جائے, اور خاص طور پر تمام انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی بن جائے.
परवरदिगार आलम ने इस रहमत वाली चादर से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला जो मकाम मर्तबा रब्बे कायनात ने अता फरमाया था, रब्बे कायनात ने इससे हर जहान के हर चीज को फायदा पहुंचाया। और लोगों क़यामत का दिन होगा, सूरज सवानेज़े पे होगा, ये धरती तांबे की बनी हुई होगी, हर आदमी परेशानी में डूबा हुआ होगा। कितने परेशान होंगे जरा इस बात से अंदाजा लगाओ। हदीस शरीफ में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर आदमी इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा, लोग पुकार उठेंगे मौला इस दिन के अजाब से बचा लो, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दिया जाए। लोग कितने परेशान हो गए, परेशानी का आलम होगा, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा। तमाम की तमाम इंसानियत हजरत आदम के दरवाजे पे जाएंगे, ए आदम, ए अबुल बशर, आप आइए, अल्लाह से दरखास्त कीजिए, हिसाब किताब शुरू हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, नूह अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, हर नबी जवाब दे देगा। लोग बड़े परेशान होंगे, क्या करें, कहाँ जाए। और लोगों मेरे ये जुमले तवज्जो से सुनना, लोग परेशान होंगे, सवाल करेंगे कहाँ जाए। फिर इन्हें बताया जाएगा कि इस वक्त उलमा के पास चले जाओ, तुम्हें उलमा रास्ता बतलाएंगे। पता चला ये मौलवी भी क़यामत वाले दिन काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? वो सारी रहमतें अल्लाह ने हुजूर की आज के दौर में इन मौलवियों में रखी हैं, जिनकी हमारे नजदीक कोई कदर कीमत है ही कोई। कुरान रहमत किन के पास है? मौलवियों के पास। हदीस रहमत किन के पास है? उलमा ने लिखा है कि हुजूर को अल्लाह ने सरापाए रहमत, मरकज़े रहमत, मुजस्समे रहमत बनाया था। तो इसकी तफसील में जाएं, हुजूर की पगड़ी मुबारक रहमत है, तो ये किसके पास है? बोल दे नहीं भाई, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं सारा बयान फिर राव जमील साहब ने सुनाऊंगा। मेरे मेहमान भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, और ये अब तो समझो दीन के भी मोहसिन बन गए कि दीन के लिए इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं फिर अपनी कुर्सी का मुंह इंगा कर लूंगा, मैं फिर हजरत करनी भी नहीं देखने का। ये पगड़ी रहमत है तो किन के पास है? ये सुन्नत लिबास रहमत है तो किन के पास है? ये सुन्नत गुफ्तगू, सुन्नत इखलाक और ये तमाम चीजें जो रहमत है मौलवियों के पास हैं, जिनकी हमें कदर कोई नहीं। ये मौलवी यहां तो काम आते ही हैं, क़यामत वाले दिन भी काम आएंगे। या तो दुआ करो कि इन तो वास्ता ना पड़ा है भाई, मौलवियों तो यहां भी ना वास्ता पड़ा, वहां भी ना पड़ा, लेकिन जितनी मर्जी कोशिश करके देख लियो मौलवियों तो बच नहीं सकते। मना बड़ी कोशिश करके देखी मौलवियों तो बचो, लेकिन अल्लाह मियां ने फिर मौलवी के घर भेज के मौलवियों में ही फंसा रखा। आज तक किसी भाई पर कोई हल हो ना मेरे तभी बताइयो मौलवियों तो बचने का। तो कहा जाएगा उलमा से पूछो, मुराद ये कि इनको दीन का सही इल्म है, ये बताएंगे। अब किसका दरवाजा खटखटाएं? लोग उलमा के पास आएंगे, उलमा बतलाएंगे कि अब एक ही दरवाजा बचा है, और दरवाजा है ही वो, खड़काना ही वही था, वही खड़काना था, बाकी तो ऐसे ही खड़का दिए। इमामुल अंबिया के दरवाजे पे जाओ, हुजूर की सिफारिश और शिफात से कुछ बन गया तो बन गया, वरना किसी का काम नहीं बनेगा। तमाम इंसानियत अंबिया इकराम समेत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर हाजिर खिदमत हो जाएंगे। अर्ज करेंगे आका आप सिफारिश फरमाएं, आप शिफात फरमाएं कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह के दरबार में एक बड़ा लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा होगा, इतना लंबा सजदा होगा, उसके अंदर मैं अपने अल्लाह की तारीफ करूंगा, और वो इतनी जबरदस्त तारीफ होगी मेरा अल्लाह उसी वक्त मुझे सिखाएगा। मैं अल्लाह की इतनी जबरदस्त तारीफ करूंगा, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे ए मोहम्मद
سجدے سے سر اٹھا لیجئے، میں اللہ آپ سے راضی ہو گیا، پہلے بھی آپ سے راضی ہوں، آپ جھولی پھیلائیں، جو مانگیں گے میں آپ کی جھولی بھر دوں گا، جو دعا مانگیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور لوگوں مختصراً بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو میں تمام انسانیت کی شفاعت کروں گا کہ ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ شفاعت غیر مسلموں کی بھی ہوگی، یہودیوں کی بھی ہوگی، عیسائیوں کی بھی ہوگی، ہندوؤں کی بھی ہوگی، سکھوں کی بھی ہوگی کہ ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یعنی پتہ چلا قیامت والے دن بھی مسلمانوں کو بھی رحمت سے فائدہ ہوگا، کافروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر اگلی شفاعت شروع ہو جائے گی۔ اگلی شفاعت حضور علیہ السلام اپنے ان امتیوں کی کریں گے جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے، جو حضور کی اطاعت کرتے ہوں گے، جو حضور کی فرما برداری کرتے ہوں گے، جو محبت کے جذبات میں آ کر امام الانبیاء کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں پھر حضور علیہ السلام ان نعت خانوں کی شفاعت کریں گے، یہ اٹھتے بیٹھتے ہم وقت امام الانبیاء کی عظمتوں کو بیان کیا کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے جو اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ کون کون پڑھتا ہے جی؟ سارے پڑھتے ہیں، پکی بات ہے، پڑھا کرو۔ درود پاک پڑھنے سے ہر بگڑا کام جو ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کرو، دل میں بھی محبت ہو، لیکن خالی دل کی محبت کافی کوئی نہیں۔ اصل تو سچی محبت ہو نا، سچی محبت تو وہ محبت اپنے آپ ظاہر پہ بھی رنگ لے آتی ہے۔ کسی صاحب کو کسی اور اللہ والے سے اگر محبت ہو تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے میری ٹوپی پگڑی رومال جو بھی سر پہ باندھنا ہے اسی اللہ والے جیسا ہو، لباس بھی ویسا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نکالی، یہ شکل میں ہم شکلی، یہ ساری یہ باتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ انہیں ان سے محبت ہے۔ جسے اپنے نبی سے سچی محبت اندر ہو تو وہ محبت باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت کو اگر دیکھا جائے تو ایک ایک سچا عاشق رسول تھا، ایک ایک صحابی سچا محبت کرنے والا تھا۔ جتنی محبت دل میں تھی اتنی محبت باہر بھی تھی، دل میں محبت بسائی تو وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام کی جماعت نے امام الانبیاء کی اطاعت و فرما برداری محبت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، تمام جذبے پورے کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے بھی رب کائنات نے جو قرآن مجید میں ایک اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے آپ کو میرے محبوب نبی جیسا بنا لو، زندگی میرے محبوب نبی جیسی بنا لو، ظاہر کو میرے محبوب نبی جیسا بنا لو، اپنے لباس کو میرے نبی جیسا بنا لو، اپنی شکلوں کو میرے محبوب نبی کی شکلوں جیسا بنا لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی گزارنا میرے نبی جیسا بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اگر میرے محبوب نبی کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ تھکے نہ ہو تو حضرت کی طرف نہیں دیکھنا، اب حضرت اشارہ کریں گے کہ بس کرو تو آپ نے نہیں بس کرنی، یا کر دیں بس۔ تو تھوڑی سی گفتگو میں کوشش کرتا ہوں 5-7 منٹ کے اندر ختم ہو جائے تاکہ بات بھی ساری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی کی زندگی جیسی زندگی بناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ حضور کی زندگی اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے نمونہ بن گئی۔ نمونے سے مراد یہ ہوتا ہے ایک سیمپل فیکٹری والا لے کے جاتا ہے کہ یہ نمونہ ہے، یہی سائز ہوگا، یہی ڈیزائن ہوگا، بالکل ایسا ہوگا، ایسا مال ملے گا۔ قبول ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل یہی ایسا ہونا چاہیے، رنگ میں، ڈیزائن میں،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. مراد یہ لباس میں، چہرے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کاروبار میں، تجارت میں، تمام زندگی میرے نبی کی زندگی جیسی بناؤ کامیاب ہو جاؤ گے. میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں، میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے بھی، اور میرے سوال کی اللہ سے تائید بھی کرتے رہنا. مولا کوئی ایک آدمی جس نے آپ کے محبوب نبی کی زندگی جیسی زندگی بنائی ہو، لباس ویسا ہو، اٹھنا بیٹھنا ویسا ہو، یعنی سنتوں پہ عمل کرتا ہو، طریقوں والی زندگی گزاری ہو، تیرے نبی کی اداؤں سے پیار کرتا ہو، کوئی ایک آدمی جس نے یہ کام کیا ہو اور کامیاب ہو گیا ہو دکھا دو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں، ایک آدمی نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ میرے محبوب نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جنہوں نے میرے محبوب نبی جیسی زندگی کو بنایا، لباس کو بنایا، چہرے کو بنایا، تجارت کو بنایا، سچائی کو بنایا، ایمانداری میرے محبوب نبی جیسی بنائی، تمام ادائیں میرے محبوب نبی کی وہ اپناتے چلے گئے. میں نے ان میں سے صرف ایک دو کو نہیں بلکہ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ میں سے ایک ایک کو کامیاب اور کامران فرما دیا. اے میرے اللہ وہ امیر لوگ ہوں گے تبھی تو کامیاب ہو گئے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، بلال حبشی کو جا کر کے دیکھو، سونا بھی کوئی نہیں، سردار بھی کوئی نہیں، مالدار بھی کوئی نہیں، غریب کا بیٹا غریب ہے، غلام کا بیٹا غلام ہے، کمزور کا بیٹا کمزور ہے، نہ مال ہے نہ حسن و جمال ہے، پلے کچھ بھی نہیں. ان تمام باتوں کے باوجود میرے محبوب نبی کی اطاعت جو کی، فرما برداری جو کی، میں اللہ نے اسے بڑا کامیاب فرما دیا. مولا وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، پنڈلیاں پتلی، قد کا چھوٹا، نہ رنگ نہ نسل نہ حسب نہ نسب، کوئی چیز پلے کوئی نہیں، مال و دولت بھی کوئی نہیں، لیکن اس کی کامیابی دیکھو. وہ جب حضور علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئے، فتح کیا مکہ، وہاں پر تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال کو فرمایا آ بلال، وہاں بھی ڈیوٹی تیری تھی یہاں بھی تیری ہے، چل کھڑا ہو اذان دے دے. حضرت بلال حبشی ایک طرف کو یوں چل دیے. حضور نے فرمایا او بلال کدھر جاتے ہو؟ عرض کیا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دوں گا تاکہ دور تک میری آواز چلی جائے، لوگوں کو اذان کا پتہ چل جائے. تو حضور نے فرمایا پھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا کہ پہاڑی کے اوپر. فرمایا نہیں نہیں، اونچی جگہ تو کھڑا ہونا ہے لیکن تیری قربانی ہے، تیری اطاعت و فرما برداری رب کائنات نے بڑی قبول فرما لی. آج میرے اللہ کا حکم ہے پہاڑی پر نہیں، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. ہاتھ جوڑ دیے ہوں گے آقا، کہاں میں غریب بلال اور کہاں اللہ کا گھر بیت اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بلال یہ میرا حکم نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے. اللہ نے تیرا نام لے کے ارشاد فرمایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے میرا نام لیا ہے. حضور نے فرمایا بالکل تیری قربانیاں قبول ہو گئی، تیری محبتیں قبول ہو گئی، تیری اطاعت رسول قبول ہو گئی، تیری سنت رسول قبول ہو گئی، تیری تمام قربانیاں رب کائنات نے قبول فرما کر آج تجھے یہ دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ نے دینا چاہا. چلا جا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے آج اذان دے دے. حضرت بلال، وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ غریب کی جوتی بھی تو غریب ہوتی ہے نا، پھٹے پرانے کپڑے جب غریب کے ہیں تو جوتی بھی تو ٹوٹی پھوٹی. حضرت بلال ایڑیوں کی رگڑ سے اپنی جوتے اتار رہے ہیں. حضور نے فرمایا بلال کیا ہے، جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ عرض کی آقا میں اللہ کے گھر کے چھت کے اوپر بیت اللہ کے اوپر جا رہا ہوں، میرے جوتے تو نہ جائیں. حضور نے فرمایا بلال آج میرے اللہ کا حکم یہی ہے، بلال بیت اللہ کی چھت پہ جائے اپنے جوتے سمیت چلا جائے. غریب کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو امیر صحابہ کو کیا مقام ملا ہوگا. میں یہ اشارہ اس لیے دے رہا ہوں
کہ غریب کی تو جان تھی نا، اس نے اپنی جان لگا دی. امیر صحابہ اکرام نے اپنے جذبے بھی لگائے، اپنی سرداریاں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کی. تو ان کے تو ایک ایک الگ الگ اللہ نے مقام و مرتبے بڑھا دیے ہوں گے. میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ، ہم دل میں بھی محبت رسول بسائیں، ہمارا ظاہر بھی کوئی دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ سچا عاشق رسول ہے. پوچھنا نہ پڑے کہ تو بھی دیوانہ بنا ہے کہ نہیں نبی کا، بلکہ دیکھنے والا کہے کہ یہ تو نبی کا دیوانہ ہے. آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ نبی کے سچے دیوانے بنیں گے. ہمارے نبی کا چہرہ سونا تھا نا جی، کتنا سونا ہوگا جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ، کتنا سونا چہرہ ہوگا. ہمارے نبی کی صورت بھی حسین اور سیرت بھی حسین، سنتیں بھی حسین، طریقے بھی حسین. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو ہمارے نبی کی صورت اور سیرت سے پیار ہے نا جی. کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے وعدہ کرے کہ میں حضور کی اس سنت کو اپناؤں گا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا.